الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت ابا بكر خليلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين صدق الله مولانا العظيم. جن احباب کو درود شریف یاد ہے صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں. ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم. مرکزی جامع مسجد کرنال لیا میں 11ویں شب محرم الحرام 1442 ہجری آج آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ حضرات کا جوش و جذبہ دیکھ کر دلی مسرت حاصل ہوئی ہے. آدھی سے زیادہ تھکان تو میری اتر چکی ہے. آپ کو تو اللہ آپ کو یوں ہی دینی مذہبی غیرت نصیب فرمائے رکھے جس کی آج کے دور میں شدید ضرورت ہے. میں ایک طویل سفر کر کے جیسا کہ آپ کو میرے خیال میں علم ہوگا کہ میں نے لیا سے ہی صبح سفر شروع کیا. محترم میرے بھائی نذیر صاحب ہیں ندیم موٹر ورکشاپ والے. انہوں نے جو سارا آج کا دن میرے ساتھ گزارا اور انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ کیا بھاؤ بکتی ہے. اسٹیج پہ بڑے مزے سے نظر آنے والا بندہ حقیقت میں کس قدر تھکا ہوا ہوتا ہے.
تلگنگ اور چکوال کے ایک مضافاتی علاقہ میں بیان کرنے کے بعد وہاں سے پھر سفر کیا۔ دونوں جگہوں پہ یہی کہا کہ کھانا گاڑی میں رکھ دیں، اور گاڑی میں بیٹھ کے بھی نہیں کھا سکے۔ میں کوشش کروں گا کہ جس محبت سے بھائی عبدالرؤف صاحب، اور غالباً ایک میرے خیال میں پروگرام میں مس ہو گیا تھا، اور کرنال والوں نے اس کے لیے بھی مجھے جو کچھ سنایا وہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ محبتیں ہیں آپ کی، اللہ آپ کی ان محبتوں کا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے محترم بھائی عطا اللہ صاحب نے بھی مسلسل رابطے میں رہے اور بارہا کہتے رہے۔ وقت اب تھوڑا ہے، میں تمہید کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ آپ اس انداز سے سنیے گا کہ مجھے اپنے لفظوں کا اعادہ نہ کرنا پڑے، دہرانے نہ پڑے لفظ۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ تھوڑی سی آواز دے دو، میں نے اسی میں سے کوئی لفظ چننے ہیں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ جاگتے رہنا، آپ کو یکدم سے جملہ آپ کے لبوں پہ خود بخود آ جائے گا، جیسے سیلابی ریلا آ جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ جاگتے رہنا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کیوں شروع کی میں نے یہاں سے بات؟ کیوں شروع کی میں نے یہاں سے بات؟ اب توجہ کیجئے گا، میری آپ سے پہلی ملاقات ہے اور ایسا نہ ہو کہ میں پریشان ہو جاؤں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ کسی بھی بلڈنگ کو آپ دیکھیں، عمارت کو دیکھیں، بڑی مضبوط ہے، بڑی بلند ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی اعلیٰ ہے، بڑی پائیدار ہے، تو فوراً ذہن میں خیال آئے گا اس کی بنیاد مضبوط ہے، تبھی اتنی بلندی پہ جا کے کھڑی ہے۔ اس کی بنیاد پاکستان کی بنیاد مضبوط ہے۔ لوگ جاگو 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 تھوڑا سا۔ پاکستان کی بنیاد مضبوط ہے، پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ توجہ، پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ میں لفظوں میں یوں کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی بنیاد اسلام ہے، پاکستان کی بنیاد اسلام ہے، اور اسلام کی بنیاد صحابہ ہے۔ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد، اتنی آواز میں بات منت نہ کر
کرو، ویسے ہی وقت بڑا تھوڑا ہے اور میں بھی چکا ہوں۔ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد صحابہ ہے۔ سارے صحابہ اسلام کی بنیاد ہے۔ کرنال والوں جملہ سنبھالنا، سارے صحابہ سارے صحابہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ابو بکر سنگ بنیاد ہے۔ تکبیر! مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا جس نے اپنے گھر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ ابو بکر سنگ بنیاد ہے۔ ابو بکر سنگ بنیاد ہے۔ سارے صحابہ کی بنیاد ابو بکر ہے۔ بول 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 بول۔ سارے صحابہ کی بنیاد ابو بکر ہے۔ ابو بکر اسلام کی سنگ بنیاد ہے۔ تو نے اپنا مکان بنانا ہو، دکان بنانی ہو، پلازا بنانا ہو، مارکیٹ بنانا ہو، تو سنگ بنیاد رکھتا ہے اپنے پیر کو بلا کر، مرشد کو بلا کر، کسی وڈیرے کو بلا کر، برکتیں ہو جائیں، رحمتیں ہو جائیں۔ سنگ بنیاد برکت والے ہاتھوں سے، مرشد کے ہاتھوں سے، سید کے ہاتھوں سے، پیر کے ہاتھوں سے، عالم کے ہاتھوں سے۔ اسلام کی بنیاد، سنگ بنیاد حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سنگ بنیاد کو چھیڑنے میں؟ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے۔ اسلام کی بنیاد صحابہ ہے۔ صحابہ کی بنیاد ابو بکر ہے۔ ارے پاکستان کی بنیادوں کو مت چھیڑو۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی دعاؤں پہ عاشق، اسی کی اداؤں نمازوں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا۔ وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا۔ خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر۔ وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب۔ جو کہتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے۔ وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا ہے۔ سنگ بنیاد ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ بنیاد کون ہے؟ کچھ تو خیال کرو، کچھ تو خیال کرو۔ تبلیغی بھائی گشت کرتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے وصولی کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر وقت آتا ہے وصولی کا، وصولیاں ہوتی ہیں۔ ارے اسلام کی پہلی وصولی ہے ابو بکر۔ میرے نبی کی پہلی وصولی ہے ابو بکر۔ ابو بکر پہلی وصولی ہے میرے آقا کی۔ آج میرے جیسا نکمہ طالب علم بات کرے، لاکھوں لوگ سننے آتے ہیں۔ میرے جیسا گناہگار آدمی بات کرے، تعدیث بن نعمت کے طور پر ممبر پہ باوضو بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، نامعلوم کہاں کہاں سے کال آتی ہے۔ ہمارا پہلے یہ نظریہ تھا، آپ کی باتیں سنی ہیں، ہمیں اللہ نے یہ نظریہ عطا کیا ہے۔ میرے جیسا نکمہ بات کرے، اللہ ہدایت دیتے ہیں، نبی کی پہلی وصولی ٹھیک نہیں۔
پہلی وصولی ٹھیک نہیں. کون ابو بکر؟ تسی بھی اسی جلسے سے کون ابو بکر؟ پیارے آقا نے ایک دن فرمایا ابو بکر یہ انگوٹھی لو میری اور اس پہ لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. حضرت ابو بکر نے انگوٹھی لی اور چلتے جا رہے ہیں، سوچتے جا رہے ہیں. جب لکھنے والے کے پاس پہنچے تو اسے کہا اس کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مجتہد ہیں ابو بکر، اجازت ہے انہیں، کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد انگوٹھی بن کے آئی. پیارے آقا تشریف فرما ہیں، مجلس محفل سجی ہوئی ہے، حضور کی صحابہ بیٹھے ہیں. انگوٹھی دینے والے نے آ کے انگوٹھی دی. پیارے آقا نے ساتھ والے کو پکڑائی، دیکھ پڑھ کے سنا اس پہ کیا لکھا ہے. تو وہ صحابی پڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق. اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر. پیارے آقا نے یوں دیکھا ابو بکر کی جانب. ابو بکر بھی حیران ہو گئے. یا رسول اللہ میں کیسے اپنا نام کہہ سکتا ہوں کہ انگوٹھی والے کو میں جا کے کہوں کہ اس پہ میرا نام بھی کندہ کر دینا، میرا نام بھی لکھ دینا. میں کیسے کہہ سکتا ہوں، کیسے کہہ سکتا ہوں؟ مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا. اچھا میں نے ابو بکر آپ کو کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ. تو نے جا کے کیا کہا؟ میں نے جا کے کہا محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا. یہ تو میں نے کہا لیکن میں اپنا نام تو نہیں کہہ سکتا. توجہ، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ لکھنے والے نے ابو بکر صدیق لکھ دیا؟ کرنال والوں ہوش میں رہنا، جاگنے کا وقت ہے آپ کا. بہت سوئے ہو، بہت سوئے ہو، جاگنے کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے. توجہ، میں کیسے کہہ سکتا اپنا نام؟ البتہ یہ میں نے اسے کہا کہ لا الہ الا اللہ ساتھ محمد آپ نے یہ کیوں کہا کہ محمد الرسول اللہ لکھ دینا؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا میں آپ کا نام اور اللہ کا نام جدا کروں. آپ کا نام اور اللہ کا نام جدا کروں. تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل امین آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں نے لکھا. بول جا بول جا بول. میں حوالہ دے رہا ہوں، میں حوالہ دے رہا ہوں. امام رازی نے لکھا تفسیر کبیر میں جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ یہ میں نے لکھا ہے. جب ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ اور رسول کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا تو اللہ نے بھی مجھے کہا جبریل تو بھی جا، میں اللہ ابو بکر کا اور اپنے محبوب کا نام جدا نہیں دیکھ سکتا. تکبیر! مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، صداقت صدیق اکبر. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا. اتنا ہمارا خیال بھی نہیں تھا کہ ہم محرم میں ابو بکر کی شان سنائیں. اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا آپ کے دبا دو گے. کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ پیارے آقا معراج سے واپس آ رہے ہیں. جبریل کو کہتے ہیں جبریل میں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، عرش پہ گیا، نبیوں سے ملاقاتیں کی. کون مانے گا؟ میں بتاؤں گا. کون مانے گا؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ساری دنیا انکار کرے گی، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا. اس ابو بکر کو اگر ابو بکر مومن نہیں، کرنال والوں جملہ چار دیواری کے اندر نہ رہے، اگر ابو بکر مومن نہیں پھر دھرتی پہ کوئی بھی مومن نہیں، پھر کوئی مومن آیا ہی نہیں، پھر مومن کوئی پیدا ہوا ہی نہیں.
ہو نہیں سکتا، آگ ہو گرم نہ ہو۔ میرے خیال میں تسی آج پہلی باری سن رہے ہو۔ نہیں ہو سکتا، آگ ہو گرم نہ ہو، برف ہو ٹھنڈی نہ ہو، سورج ہو دن نہ ہو۔ کوئی زیادہ منطق اوکھی تے نہیں ہو سکتا، آگ ہو گرم نہ ہو، برف ہو ٹھنڈی نہ ہو، سورج ہو دن نہ ہو، صحابی ہو مومن نہ ہو۔ کدوں بولنا ہے تسی؟ اور سنیو کدوں بولنا ہے تسی؟ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ساری دنیا مخالفت کرے گی، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر آپ کی حمایت اور اقرار کرے گا، اور یہی ہوا۔ پیارے آقا تشریف لائے، پیارے آقا نے جب بات کی ابو بکر میں آسمانوں پہ گیا، صدقت یا رسول اللہ، نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں، میں عرش پہ گیا، حیرانگی نہیں، اچھا کا مطلب تو ہے کہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ عرشوں پہ گیا، نگاہیں جھکائی، صدقت یا رسول اللہ، نبیوں سے ملاقات ہوئی، صدقت یا رسول اللہ، میں نے جنت کو دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، مجھے جہنم دکھائی گئی، صدقت، میں نے تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، میں نے تیرا محل دیکھا، میں کتھے کتھے آکے کیڑا کیڑا جملہ تو اٹھے کانچ پاما، میں نے تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، جہنم میں تیرے منکروں کا عذاب دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، عمر کا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ توجہ پیارے، جب ساری بات پیارے آقا فرما چکے تو ابو بکر کہتے ہیں اشہد انکا نبی حق۔ سبحان اللہ، اللہ یا اللہ۔ دو بندے نظر آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیڑیاں سوچا، پتہ نہیں انہوں نے کیڑے میسج دا انتظار ہے، آج تے سروس بھی بند ہے۔ اشہد انکا نبی حق۔ پیارے آقا نے جب سنا تو فرمایا اشہد انکا صدیق حق۔ جس کو صدیق خود خدا نے کہا، اس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، اس کو صدیق سب اولیاء نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے۔ کون ابو بکر؟ کیا رتبہ ہے ابو بکر کا؟ ہمارے تبلیغی بھائیوں کا ایک معمول ہوتا ہے کہ دو بندوں کو یا ایک بندے کو بٹھا دیتے ہیں ذکر پر۔ آج پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہوئے، میں چاہتا ہوں بس ایک دو ہی بیٹھے، باقی میرے ساتھ اس ذکر پہ آئیں۔ میں بالکل عین 6 نمبروں سے بات کر رہا ہوں۔ ابو بکر جو درمیان سے نکل جائے تو 6 نمبر تیرے اور میرے پاس نہیں پہنچے، آپ جو نکل جائیں تو 6 نمبر اور تیرے پاس بھی نہیں پہنچتے اور میرے پاس بھی نہیں پہنچتے۔ توجہ، کون ابو بکر عمر؟ سنیے گا، بات لمبی نہ ہو جائے۔ پیارے آقا گھر میں تشریف فرما ہے، فاطمہ روتی ہوئی آئی۔ میں بتاؤں کہ ابو بکر کیا ہے، عمر کیا ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے ہو یا تھک گئے ہو؟ ابو بکر کیا ہے، عمر؟ فاطمہ روتی ہوئی، فاطمہ پیارے آقا کی بیٹی، بچے ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہوں، بیٹی روتی ہوئی آئے اور آ کے کہے میں ناراض ہو کے آ گئی ہوں، تو باپ کے سینے پہ کیا گزرتی ہے؟ کیا گزرتی ہے باپ کے سینے پر؟ حسن ساتھ ہیں، حسین ساتھ ہیں، زینب ساتھ ہیں، روتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا پیارے آقا پوچھتے ہیں؟
بابا آپ کو نہیں پتا علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر رہے ہیں، میں ناراض ہو کے آ گئی ہوں، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، روتی ہوئی آئی۔ پیارے آقا اٹھے، علی کے گھر پہنچے، علی گھر میں نہیں ہے، پیارے آقا مسجد نبوی میں تشریف لائے، علی مٹی پہ سوئے ہوئے تھے، فرمایا ابو تراب اٹھو۔ یہ وہ پہلا جملہ تھا جو آپ نے فرمایا، ابو تراب اٹھو، مٹی والے اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ حضرت علی اٹھے، لئے والوں توجہ رکھنا، حضرت علی اٹھے، فرمایا جاؤ ابو بکر و عمر کو بلا کے لاؤ، جاؤ ابو بکر و عمر کو بلا کے لاؤ، اس لیے کہ جب ان بن ہو جائے تو انہیں بلایا جاتا ہے جنہوں نے رشتہ کرایا تھا، انہیں بلایا جاتا ہے جو گواہ ہیں۔ وہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، آن ابو بکر، پیارے آقا نے یوں پکڑا ہاتھ، یوں کلائی والی جگہ سے ہاتھ پکڑا، ایک طرف ابو بکر ہے ایک طرف عمر ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے۔ کلائی والی جگہ سے پیارے آقا نے ہاتھ پکڑ رکھا ہے ابو بکر کا، کلائی والی جگہ سے ہاتھ پکڑ رکھا ہے عمر کا، ہاکذا قیامہ، ہم قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے۔ آپ بیٹے کو ساتھ لے کے جا رہے ہوں، بیٹے کو اپنی انگلی پکڑوائی ہوتی ہے، بیٹا چل رہا ہے، گلی آئی، محلہ آیا، بیٹا چل رہا ہے، جیسے ہی بھیڑ آئی، رش آیا، خطرے والی جگہ آئی، آپ نے انگلی چھڑوائی، خود پکڑ لیا۔ کیا مطلب؟ بیٹا رش آ گیا ہے، بھیڑ آ گئی ہے، خطرے والی جگہ ہے، ممکن ہے تجھ سے ہاتھ چھوٹ جائے، میں چھوڑوں گا نہیں۔ علماء بیٹھے ہیں تو پوچھئے علماء سے، پیارے آقا نے کلائی والی جگہ سے ہاتھ پکڑا ہے، ہو سکتا ہے بیٹا تجھ سے ہاتھ چھوٹ جائے، میں چھوڑوں گا نہیں۔ پیارے آقا نے ہاتھ پکڑ رکھا خود کلائی والی جگہ سے ابو بکر کا، عمر کا، کس میں جرت ہے جو یہ چھڑا کے دکھائے؟ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا، اے عالم یا صحابہ کا، میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں مبدع صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر آثار صحابہ کا، جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دے کی شاہ صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ نعرہ تکبیر، خلافت راستہ، خلافت راستہ، نعرہ تکبیر۔ توجہ ہوئے تو میں ایک بات عرض کروں، سوال لو گے؟ سوال لو گے؟ حضرت موسیٰ گئے طور پر، اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ کھڑے ہیں نا، تو یہ جو آپ کے یہ والی ادھر دائیں والا یہ علاقہ، فلاں علاقہ، فلاں علاقہ، یہ علاقہ، جی اللہ فرمایا یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا۔ ہوش میں بیٹھنا اور تھوڑے لب بھی کھولنا، مجھے پتہ چلے میں بات کر رہا ہوں، یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا۔ حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے، اپنی قوم کو آ کے بتایا، اللہ فرما رہے ہیں یہ علاقے میں اپنی پیاروں کی حکومت میں دوں گا۔ قوم کہتی ہے موسیٰ اللہ کو کہیے وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے حکومت ہمیں دے دے، وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے۔ حضرت موسیٰ واپس طور پہ پہنچے، اللہ میری قوم ہے، میں نے اسے بتایا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ علاقے میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا،
تو میری قوم کہتی ہے اپنے پیاروں کو جو دینی ہے ہمیں دے دے. میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں. میں کسے آ کے معنی سناؤں جو مزے سے یوں کر کے بیٹھے. اب میری نظر کمزور ہوئی ہے, اتنی بھی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. انہیں دوں موسیٰ, انہیں دوں. انہوں نے اپنی شکل دیکھی ہے. انہیں دوں جن کے لیے میں نے من و سلوہ اتارا. تو کہتے ہیں اللہ سے پیاز بھی مانگ, لہسن بھی مانگ, مسالے بھی مانگ, غلام بھی مانگ. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر بدے ہوں گے, سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی سجائے ہوں گے. تکبیر, شان صحابہ, شان صحابہ. انہیں دوں جنہیں میں نے کہا قوم عمالقہ سے لڑنا ہے. تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. تو جان تیرا رب جانے. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں کھجور کا آدھا ٹکڑا ہوگا, بدن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں ہوگا, پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا, تپتی ہوئی زمین پر, پتھریلی زمین پر میرے محبوب کے حسن کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے تبوک تک پیدل چلتے رہیں گے. اب جملہ سنیے اور میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں. اللہ حکومت کسے دے گا؟ فرمایا اپنے پیاروں کو. چپ رہ, تیری مرضی, بول تیری مرضی, ہضم کر جا تیری مرضی. تو لیا کا جو ہوا جیسے مرضی کر جا. ان علاقوں کی حکومت ملی ہے عمر کو. لطف نہیں آیا مجھے, لطف نہیں. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا. فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے. ماشاءاللہ 80% بندے تو صرف اج منوتا کر رہے ہیں. سبحان اللہ, کیسا محبت ہے آپ سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھولا کسی سے کعبے کا تالا. ماشاءاللہ. حکومت ملی عمر کو. اب بڑا ایک لطیف سا جملہ ہے, کیا یاد کرو گے؟ اللہ حکومت کسے دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّي. قرآن پڑھ رہا ہوں. وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّي. حکومت اسے دوں گا جو میرے محبوب نبی کا مطیع ہوگا, میرے محبوب نبی کا تابعدار ہوگا, اطاعت گزار ہوگا. حکومت ملی عمر کو. اللہ فرما رہے ہیں ہوگا وہ رسول کا تابعدار. رسول کا, اللہ فرما رہے ہیں وہ رسول کا تابعدار ہوگا جسے میں حکومت دوں گا. ملی عمر کو تو مجھے کہنے دو عمر کا ہر عمل اتباع رسول ہے. نہیں سمجھے ہو میں نے کیا کہا ہے؟ میں سچ کے جامع تو آٹے تو عمر کا ہر فعل اتباع رسول ہے. عمر کا ہر قول اتباع رسول ہے. عمر کی ہر رائے اتباع رسول ہے. عمر کا ہر مشورہ اتباع رسول ہے. سارے نہ بولے, سنی بولے. عمر کی ہر رائے اتباع رسول ہے. عمر کا ہر قول اتباع رسول ہے. عمر کا ہر فعل اتباع رسول ہے. پتہ نہیں جملہ کتنے جا کے مکڑا ہے. عمر کا ہر فعل اتباع رسول ہے. عمر کا ہر عمل اتباع رسول ہے. عمر کا ہر قدم اتباع رسول ہے. عمر کی ہر رائے اتباع رسول ہے. عمر کا ہر مشورہ اتباع رسول ہے. عمر کا ہر فیصلہ اتباع رسول ہے. عمر 3 طلاق کو 3 کہے اتباع رسول ہے. عمر 20 رکعتوں کا حکم دے اتباع رسول. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا. فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا
تالا نہ جائے گا. جملہ سنبھالنا. کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جب تک رہے گی, جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے. تکبیر. گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, مصطفیٰ کا جو سر. ماشاءاللہ کیسا ماشاءاللہ. جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, عمر کو علی کے گھر سے نکالا. سبحان اللہ. جن نظرہ میرے وال کرت میں تن جملہ عرض کرا تیری خدمت اچ. عمر دی تھی نبی دے گھرے. دیکھ لے میرے وال. عمر دی تھی نبی دے گھرے, نبی دی تھی علی دے گھرے, علی دی تھی عمر دے گھرے. چلو تھوڑی دیر آنکھ کھول لے, جاگ جا, میں پھر عرض کردہ. عمر دی تھی نبی دے گھرے, نبی دی تھی علی دے گھرے, علی دی تھی. میرے کو لو قسم چوال ہے, اے رشتے میں نہیں کرائے. جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, عمر کو علی کے گھر سے. کیوں قوم دا ایمان خراب کر دیں؟ وہ بڑیاں لڑائیاں سن صحابہ دی اہل بیت وچ. کیوں قوم نو فرقہ واریت دی اگ چھونک دیں؟ کیوں قوم نو تباہ کر دیں, ملک نو تباہ کر دیں؟ سن, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت شیر و شکر ہیں. دل برا بھی حسین ہے, غم عاشقاں بھی حسین ہے, صف برزبی بھی حسین ہے, سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے, کسی آدمی کے خبیر کے. ماشاءاللہ کیسا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. میرے خیال تو میری گل سمجھ نہیں, سبحان اللہ. یا میں سمجھا نہیں رہا, یا میں ستے ہیں یا پھر تسی ستے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابہ اور اہل بیت جدا نہیں ہیں, صحابہ اور اہل بیت جدا نہیں ہیں. بیٹی دی ہے عمر کو حضرت علی نے. اگر حضرت عمر نے دروازہ توڑا ہوتا, آگ لگائی ہوتی گھر کو, علی دیتے بیٹی؟ سبحان اللہ. ہولی ہولی ہے. اچھا وہ دروازہ توڑتے رہے, آگ لگاتے رہے, حضرت علی یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے خاموشی سے دیکھتے رہے. اتنا بزدل سمجھا ہے علی کو؟ یہ ماننا ہے علی کو؟ یہ تو توہین ہے علی کی, یہ تو توہین ہے زہرا کی. اور ابو بکر نے ایسا کیا, فتق نہ دیا. سنیے, اگر حضرت ابو بکر نے فتق نہ دیا, عمر نے نہ دیا, عثمان نے نہ دیا, علی بھی تو آئے. خلیفہ بنے یا نہیں بنے؟ حضرت علی نے لے کے دیا حسن و حسین کو؟ بولو نا, بولو نا. حضرت علی, اگر یہ الزام معاذ اللہ حضرت ابو بکر پر ہے, پھر تو حضرت علی پر بھی ہے. میری بات سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ حضرت علی نے دیا, حضرت علی نے نہیں دیا. کیوں خواہ مخواہ میں قوم کا ایمان خراب کر رہا ہے؟ کیوں خواہ مخواہ میں قوم کو فرقہ واریت کی آگ میں دھکیل رہے ہو؟ صحابہ اور اہل بیت شیر و شکر. پیارے آقا کے پاس فاطمہ آتی ہے, توجہ, فاطمہ آتی ہے, پیاری بیٹی ہے, چہیتی بیٹی ہے. ابا جی چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے, کپڑے میلے ہیں, گھر میں جھاڑو خود دیتی ہوں, حسن و حسین کو سنبھالتی ہوں, حضرت علی کا خیال رکھتی ہوں, گھوڑے کے لیے کھجور کی گچھلیاں خود پیستی ہوں, خود چکی چلاتی ہوں, مشکیزہ خود بھر کے لاتی ہوں. کندھے پہ نشان پڑ گیا, آپ کے پاس غلام آئے ہیں, ایک غلام مجھے دے دیجئے. پیارے آقا فرماتے ہیں فاطمہ بیٹا تو بیٹی ہے, بڑی پیاری ہے, تجھے غلاموں سے بہتر چیز تصویر دیتا ہوں.
یہ تو جو کام حضور نے کیا ابو بکر نے بھی وہی کام کیا. جو کام پیارے آقا نے کیا. پیارے آقا نے غلام دیا فاطمہ کو؟ نہیں دیا. فرمایا بیٹا سبحان اللہ پڑھا کر، الحمدللہ پڑھا کر، اللہ اکبر پڑھا کر، تسبیح دیتا ہوں، غلاموں سے بہتر ہے. سو گئے ہو؟ لاڈلی بیٹی ہے، پیاری بیٹی ہے، چہیتی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ، نبی کی گود میں پلی. آج دا تازہ جملہ میں ان کی میں اس کو مرشد حوالے کر دیں. نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی. نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی. جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی. جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر کہ جس میں رب کی حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین. وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں. کہتے فضول نہ سمجھ انہیں ہے پیار ان سے دین ہی. فضول نہ سمجھ انہیں ہے پیار ان سے دین ہی. ہے پیار ان سے سجود خطبہ نبی بھی دیکھ کتنے طول ہیں، بھی دیکھ کتنے طول ہیں. وہ نبی کا اونچا خاندان وہی ہے رونق جہان. قمر نجوم کہکشاں قدم کی جن کے دھول ہیں. وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں. ہمیں آل بیت سے محبت اس انداز میں ہے، اس حقیقت میں ہے کہ جو آل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توحید کرے ہم اسے مومن نہیں سمجھتے ہیں، ہم اسے اپنا نہیں سمجھتے ہیں. کیوں؟ حضور نے محبت کی ہے، پیار کیا ہے، اس انداز سے پیار کیا ہے سیدہ فاطمہ کے ساتھ. فرمایا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے میں محمد کو تنگ کیا، اس نے میں محمد کو پریشان کیا. اور جس نے مجھے پریشان کیا اس نے رب کو تنگ کیا ہے، اس نے رب کا انکار کیا ہے. فاطمہ تو بذات منی. کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زاہدہ فاطمہ، عابدہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکیہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، عابدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ، عزت مرتضیٰ فاطمہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا. مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی مدی کے سر کا ہے تاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہن تیرے کمی زہرا. پردے دیاں دے گجڑ والی جناب زینب دی امی زہرا. رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا. یادی ملکہ بدول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا. حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا. سبحان اللہ کیسا ماشاءاللہ کیسا تھکے میں ماشاءاللہ کیسا میری عمر آپ کو لگ جائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ 1000 کلومیٹر سفر میں کیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا دل کر رہا ہے تواڈے واسطے کوئی منیاں منگاواں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ کے بیٹے ہیں حسن و حسین. سبحان اللہ. بولو 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 بولو. فاطمہ کے بیٹے ہیں اور ہمیں ان سے پیار ہے اور ہمیں یہ پیار سکھایا صحابہ نے ہے. حضرت حسین تو 6 برس کے تھے جب پیارے آقا دنیا سے تشریف لے گئے. 6 برس کے تھے. ابو بکر پیار کرتے ہیں، گلی میں سے گزرے ہیں، سامنے سے حسین آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے اٹھا لیا، بوسہ دینے لگے.
صحابی ایرانوں کے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، فرمایا ہاں اس لبوں پر میں نے رسول اللہ کو بوسہ دیکھتے دیکھا. حضرت ابوبکر خطبہ دیتے ہیں تو دائیں اور بائیں جانب حسن و حسین کو بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں آقا دنیا سے تشریف لے گئے، آقا نظر نہیں آ رہے، خطبہ آقا کا غلام پڑے گا اور آقا کا چہرہ دیکھنا ہوا تو حسن و حسین کو دیکھنا. ہمیں تو یہ محبتیں صحابہ نے سکھائی ہیں، ہمیں تو یہ پیار صحابہ نے بتایا ہے، صحابہ نے سکھایا ہے. حضرت عمر اپنے کمرے میں تشریف فرما ہیں، حضرت حسین ملنے کے لیے آئے. باہر عبداللہ بیٹھے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر باہر بیٹھے ہیں دروازے میں. حضرت حسین آ کے پوچھتے ہیں مجھے اندر جانا ہے. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں اندر ابا جی میٹنگ کر رہے ہیں، صحابہ سے مشورہ ہو رہا ہے، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. حضرت حسین بھی پاس بیٹھ گئے کہ اگر عمر نے بیٹے کو اجازت نہیں دی، میں تو علی کا بیٹا ہوں، مجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ باہر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جو عبداللہ کو اجازت ملی، عبداللہ اندر گئے تو ساتھ حضرت حسین بھی ہیں. جب حضرت حسین کو دیکھا عمر نے تو عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب یہ عمر جو کھڑے ہوئے ہیں یہ بیٹے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بیٹے کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ دیکھا حسین کو تو حسین بیٹا آپ کب آئے؟ کافی دیر سے آئے. باہر کیوں تھے؟ مجھے عبداللہ نے بتایا کہ اندر ابا جی میٹنگ کر رہے ہیں، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تو میں باہر بیٹھ گیا کہ عمر نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی، میں تو علی کا بیٹا ہوں. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتے ہیں حسین حسین تو بے شک میرا بیٹا نہیں علی کا بیٹا ہے، لیکن عمر کو اپنا وہ زمانہ یاد ہے جب بکریاں چرایا کرتا تھا. بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، بکریاں گم ہو جایا کرتی تھی، ماں چہرے پہ تماچے مارتی تھی. آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. آج عمر کے دم سے کفر لرزتا ہے. عمر کو جو عزتیں ملی ہیں تیرے نانے کے جوتے کے صدقے میں ملی. عمر کہہ رہا ہے حسین میرے بیٹے کے لیے تو قانون ہے کہ اسے اجازت ملے تو اندر آئے، تیرے لیے کوئی قانون نہیں، جب جی چاہے آ جایا کر. حسن و حسین سے محبت ہمیں صحابہ نے سکھائی. حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر لے کر حضرت ابو ہریرہ 5000 سے زائد حدیثوں کے راوی اپنی بوڑھے اپنی چادر لے کر حضرت حسین کے جوتے صاف کرنے لگے. ایک دوسری بستی سے دونوں اکٹھے واپس آ رہے ہیں، جنازہ پڑھ کے دونوں واپس ہے، گرمی کا موسم. بیٹھے جو ایک جگہ پہ حضرت حسین، ساتھ حضرت ابو ہریرہ بوڑھے، اور حضرت حسین 17 برس کے جوان، نوجوانی کا عالم، اٹھے اپنی چادر لے کر حسین کے جوتے صاف کرنے لگ گئے. حضرت حسین کہتے ہیں چچا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی چادر، آپ میرے نانا کے صحابی، میرے بابا علی کے دوست، آپ کی چادر میرے جوتوں پر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حسین بیٹا مجھے منع نہ کر، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے، تیرے نانا نے کہا تھا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. حسین جنت کا بادشاہ ہے. اجازت ہے حسین جنت کا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساکی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین کاری کربلا دا. حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے. اے گنتی شنتی دا رول نہ چھڑ دے، علی دا سارا گرا نہ پا کے. علی دا سارا گھرا نہ پا کے. سنو اے لوگوں تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا. میری نظر پئی ہے کہ لب کھلے ماشاءاللہ حضرت پہنچے سر. سبحان اللہ. سنو اے لوگوں تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا. حضرت بھائی تواڈے والے. سنو اے لوگوں تمہیں بتاؤں
حسین سنیوں کی جان کیسا، کربلا کا حسین شہزادہ حسین مومن کی شان کیسا. ذرا تصور میں لاؤ اپنے وہ دوش نبوی کا پیارا منظر. سوار کرایا نا نواسے کو، اور حضرت کیا کہنے ہیں حسین کے، حضرت حسین کا پاؤں اس طرف ہے، دوسرا پیارے آقا پچھلی طرف ہے، اور حضرت حسین نے یوں سر اقدس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا. صحابی سامنے سے دیکھ کے کہتے ہیں حسین کیا خوبصورت سواری تجھے ملی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا خوبصورت تجھے. ماشاءاللہ. حضور نے کیا جملہ بولا وہ کیسے سناؤں، کیا تجھے خوبصورت سواری ملی، کتنی خوبصورت سواری ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں یہ کہو نا سواری بھی خوبصورت ہے، سوار بھی خوبصورت ہے، سواری بھی اعلیٰ ہے، سوار بھی اعلیٰ ہے. گویا مجھے یوں کہنے دے اپنے رنگ میں ہائے 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 سبحان اللہ، کیسا سبحان اللہ. کہنے دے جیسے آقا فرماتے ہو یہ تو خوبصورت ہے ہی، سبحان اللہ. سواری تو خوبصورت ہے ہی، سواری تو اعلیٰ. آتن ایک غوطہ لاما توجہ، جیسے اللہ نے فرمایا اوہ لوگو ادھر دیکھو جی اللہ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کیسا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. او میرا نبی تے اللہ ہے ہی، او آج دوجے نو ویکھو. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، او جیڑا آج دوجا نالے انہوں ویکھو. وہی جملہ حضور بول رہے نے، او میں تے اللہ ہے ہی، آج جیڑا سوار ہے انہوں ویکھو. ذرا تصور میں لاؤ اپنے وہ دوش نبوی کا پیارا منظر، پھر تمہیں یہ خبر ملے گی حسین نبی کی ہے مان کیسا، حسین نبی کا ہے مان کیسا، حسین نبی کا ہے مان کیسا. سر پہ قاتل کھڑا ہوا ہے پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہے، سر پہ قاتل کھڑا ہوا ہے پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہے. حسین کی ہے نماز کیسی، حسین کا ہے دھیان کیسا. جدا ہے وہ دور تن سے مگر ہے جاری ابھی تلاوت، جدا ہے وہ دور تن سے مگر ہے جاری ابھی تلاوت. حسین کی ہے زبان کیسی، حسین کا ہے قرآن کیسا. تو مجھے محبت میں کہنے دینا کون حسین، تیرا حسین، میرا حسین، جگ کا حسین، رب کا حسین، سب کا حسین. کون حسین؟ وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا. کون حسین؟ وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ مرتضیٰ کا. کون حسین؟ گلے امامت، نبی کا پرتو، نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار ممبر. کون حسین؟ رضا کا بندہ، وفا کا بانی، شہید اعظم، خلیل ثانی. کون حسین؟ کتاب یزدہ کی ترجمانی، نبی کے دی کی کھری نشانی. کون حسین؟ حرم سے نکلا علم اڑاتا، یزیدیت کے نشان مٹاتا، ملوکیت کے محل گراتا. حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت. حسین کبھی نہ شہید ہوتا. کرنال والوں ایک ایک بندہ دسے کہ اپنا کی جذبہ رکھ دے. حسین کبھی نہ شہید ہوتا، کوفی کرنا پلید ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت، کرنا پلید قاضی ہوتا. مطیع اللہ صاحب، قاضی مطیع اللہ صاحب. کوفی وفا کرتے تو ایسا نہ ہوتا. پیارے آقا خیمے، پیارے حسین خیمے کے باہر تشریف فرما ہے، بڑے مغموم بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. ایک گزرنے والا پوچھتا ہے امام بڑے پریشان بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت حسین فرماتے ہیں پریشان اس لیے بیٹھا ہوں، انہی نے بلایا تھا مجھے یہ خط لکھ کر. یہ بوریاں بھری ہوئی ہیں خطوط سے اور ابھی یہی میرے خون کے پیاسے ہیں. حسین کبھی نہ شہید ہوتا، کوفی کرنا پلید ہوتا. حسین ہم کو بتا گیا ہے، سبق ہم کو سکھا گیا ہے.
میرے انکار کو ہی نہ دیکھو، میرے اقرار کو بھی دیکھو، جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ، جسے پیر بناؤں پیر بناؤ۔ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، صرف 3 منٹ رہ گئے۔ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین، حسینی بولے حسینی بولے حسینی بولے۔ فرقہ واریت کے چہرے پہ تماچا مار دو، اظہار کر دو کہ ہم صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ملک میں امن کے دائی ہیں۔ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر کا من ذنوبی ورحمت کر جا عندی من عملی اللهم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر۔ یا اللہ سب کو مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے حضرات دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں انہیں ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کر قرآن و سنت کے عظیم پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے۔ بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔